بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ کیا پی ڈی ایم اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے یا پی ڈی ایم کا خاتمہ ہونے کے قریب ہے؟ آج اہم ترین موضوع پر ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مولانا شریانی صاحب کا بیان سب کی نظروں سے گزرا ہوگا، جو سابقہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور ممبر پارلیمنٹ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ایک جھوٹا آدمی ہے اور یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جھوٹ اس کی ایک پرانی عادت ہے، اور اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کر کے کوئی مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے اور اپنی جو بھی ان کے گریونسز ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت شاید ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس پر کافی ڈیٹیل باتیں کی ہیں، اس میں انہوں نے اسرائیل کے متعلق بھی کھول کر باتیں کی جو ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ کیا پاکستان ان دنوں میں جو پچھلے دنوں یو اے ای اور سعودی عرب کے ساتھ انکمفرٹیبلٹی تھی، کیا ہم کوئی بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے سامنے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم تو کہتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ان کے ساتھ وہ پہلے والے ہمارے تعلقات نہ رہے۔ اس کی ابتدا پاکستان کے وزیر خارجہ کے ایک بیان سے شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے سعودی عرب کے متعلق اپنے ایک بیان میں، جس کا سعودی عرب نے کافی حد تک احتجاج کیا، اور پھر یو اے ای کے جو وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات شاہ محمود قریشی صاحب کی ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی تھوڑا بریک تھرو ہوا ہے، یعنی برف پگھلی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ پاکستانیوں کے لیے دوسرا گھر ہے، تو ویزوں کا مسئلہ عارضی ہے، وہ کرونا کی وجہ سے تھا، چلو اس بات کو ہم مثبت لیتے ہیں۔ اور سعودی عرب کے سفیر کے ساتھ بھی جو وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی ایک اچھا تاثر پیدا ہوا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں حبیب صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مارشل انور محمود خان صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تو ہمارے ساتھ اور بھی دوست آتے رہیں گے، ان سے پھر بات کرتے رہیں گے۔ میاں حبیب صاحب، پی ڈی ایم کا پاکستان میں تحریکوں کی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، شروع سے ہی تحریکیں چلتی رہی ہیں، ایم آر ڈی، پی این اے، تحریک مصطفیٰ میں تبدیل ہو گئی، نظام مصطفیٰ لانا ہے، وہ لوگوں نے دھوکہ کھایا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، یعنی اس معصوم عوام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کھلواڑ ہوتا رہا۔ پھر تحریک نجات ہے، بے نظیر کا لمبا لانگ مارچ ہے۔ اس سب کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کبھی فوجی حکومتیں آئیں، پھر اللہ کر کے یہ کہتے ہیں جمہوریت مستقبل ہے، بائی دا پیپل ہے، آف دا پیپل ہے، فار دا پیپل ہے۔ وہ تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ فار دا پیپل ہے، لوگوں سے بڑی دور ہے، وہ اس طرح ہے۔ بائی دا پیپل ہے کہ خرید رہو۔ اور یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان جو ہماری اپنی عمروں میں جب ہم میٹرک یا فیاب بھی کر رہے تھے، تو وہ پاکستان کیسا تھا، پھر ان لوگوں کے حوالے آ گیا جو جمہوریت، جن کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، جن کا ایک ماننا یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا پوتا ہے، پھر پوتی ہے، اور آگے جو پیدا ہوگا پھر بھی دیکھا جائے گا، اور پیچھے جو ذہنی غلام ہے وہ پیچھا کرتے رہتے ہیں، ان کے فالو بھی کرتے رہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بڑے بھرپور جلسے ہوئے، اور لاسٹ یہ تھا، تحریکوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تحریکیں مومنٹم بناتی ہیں تو لاسٹ جو کہتے ہیں نا ہٹ وین آئرن از دی ہارٹ، وہ جب پوزیشن آتی ہے کہ جب پوری تیاری سے آخری جلسہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ بھی سوچتی ہے، عوام بھی سوچتی ہے۔ لیکن لاہور کے جلسے کے بعد اس طرح لگتا ہے کہ کام جو ہے وہ پی ڈی ایم کا وہ بکھرتا جا رہا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی جاوید لطیف نے کہا کہ جی دونوں طرف کچھ لوگ کھیل رہے ہیں، جس پر بڑی لیادے ہوئی ہے۔ اور پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران جو اہم ترین ہوتے ہیں، ان کو بھی شو کا نوٹس ایشو ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو تین ہی تقریباً جماعتیں، باقی تو ان کو جانتا ہی کون نہیں ہے، وہ نمبرنگ پوری کی ہوئی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہے پی ڈی ایم کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے یہ تھوڑا اس کے کھیلنے کے انداز بھی مختلف ہیں، اور پاکستان کی سیاست جو ہے نا اور سیاسی جماعتیں وہ عوام میں سے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ ساری ہوا میں معلق ہیں اور یہ اشاروں پہ ناچتی ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے پی ڈی ایم کی کہ یہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں کچی چھال مار بیٹھے نے، تو اور وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ ان کے پاس اگر تو دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں،
اگر آپ کو کامیابی نظر نہیں آتی تو پھر کم از کم آپ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ بحال رکھیں. تو یہ بجائے کہ کوئی کامیابی حاصل کرتے یہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. اور خاص کر کے چونکہ مسلم لیگ نون جو تھی اور ان کے جو سابق سربراہ تھے میاں محمد نواز شریف, بنیادی طور پر یہ ان کا انیشیٹو تھا. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میں اگر نہیں کھیل سکتا تو کوئی بھی نہیں کھیلے گا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ آخری پتا بھی کھیلا جائے اور حکومت کے خلاف جو ہے میدان میں, بلکہ حکومت نہیں, جلد بازی کی گئی ہے, حکومت نہیں, انہوں نے اداروں کو ٹارگٹ کیا. اور اگر وہ حکومت کو ٹارگٹ کرتے تو شاید وہ کامیاب ہو جاتے. انہوں نے اداروں کو ٹارگٹ کیا اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ ہمارے سامنے. ہم تو روز اول سے کہہ رہے تھے جب یہ معاملات ان کے شروع ہوئے تھے تو ہم پاکستان یہ میں کہہ رہے ایسا تھے الزام ہی لگا لیں اسٹیبلشمنٹ کے, یعنی کوئی نہ کوئی سٹیک رہے ہے. یعنی جب وہ بات اس طرح کی ہوتی ہے کہ ملک میں جمہوری سسٹم کو یعنی نہیں چل پا رہا ہوتا, لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جس طرح بے نظیر ریپلیس ہو رہی تھی, میاں نواز شریف ریپلیس ہو رہی تھی, تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ان کو کوئی ہوتا تھا کوئی اشارہ. اب وہ ڈائریکٹ انہیں کو پڑ گئے. ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں. اصل میں معاملہ جو ہے میاں نواز شریف کو یہ پتا تھا کہ یہ ساری موومنٹ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا, لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اتنا ہم گند ڈال دیں اور اس نہج پر لے جائیں ریاست کو کہ بالآخر فوج جو ہے وہ مجبور ہو جائے اور وہ ٹیک اوور کر لے. تو پھر ہمارا جو ہے وہ بیانیہ وہ بکنا شروع ہو جائے گا اور ہم کہیں گے جی ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ فوج سارا کچھ کر رہی ہے. تو اصل میں وہ تو ان کا جو انہوں نے سوچ رکھا تھا ایک اپنے تھیسس, وہ تو پورا نہیں ہوا. اب اس کے بدلے میں کیا ہوا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی تھی وہ ننگی ہونی شروع ہو گئی ہیں, وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی, جمعیت علماء اسلام جو ہے سکڑ جائے گی, اور اس میں شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ فائدہ اٹھا جائے گا چونکہ وہ دونوں طرف کھیل رہی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی ہارڈ لائنر نہیں ہے, ان کے بیک ڈور رابطے ہیں اور وہ ان کے پاس وہ سٹیک ہولڈر ہیں, ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے, وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی جو ہے وہ بشمول مسلم لیگ نون یہ استعفے نہیں دیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم استعفے دے کے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد ہم کہیں کسی جوگے نہیں رہیں گے. میں سب پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک استعفی آتا ہے, یہ جیرنالا سے آ گیا تو وہ بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ تو بڑا ان کو رپورٹ بھی کرتے رہے کہ جب ایک دفعہ ان کی میٹنگ ہوتی تھی اے جی ایم, جس کو اینول میٹنگ کہہ سکتے ہیں عام ممبرز کی, فوراً بے استعفے دو تو استعفے کسی کی ہمت بھی نہیں, بلکہ یہ تو اس طرح کرتے تھے کہ جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا تھا نا منتخب ہونے کے بعد, میاں نواز شریف صاحب اسی وقت استعفے لے کے اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے کہ کسی وقت ضرورت پڑی تو ہم جناب اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے نا صورتحال ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہے, میاں نواز شریف کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. مریم نواز جو ہے وہ اپنا وہ والا ایکسپوئر نہیں اس کو تھا اور وہ نہ وہ اپنا امیج بلڈ کر سکی ہے. وہ لہذا وہ لوگ جو ہے نا وہ ابھی سے لوگ ان کو سمجھنا, جس طرح کے ان کے بیان بازی تھے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے پلندے پر کھڑی ہے اور یہ جو اس کے منہ میں آتا ہے یہ بول دیتی ہے. مریم نواز شریف کی تقریر میں کبھی کوئی اکانومی, کبھی مثلا کوئی کمپیرزن ہو کہ فلاں دور میں ہم نے اس ڈپارٹمنٹ نہیں, وہ تو ایجنڈے پر آئی ہوئی ہے نا جی, وہ تو اپنے والد کے ایجنڈے کو لے کر آگے چل رہی ہے. اور وہ جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ ان کا میاں نواز شریف کا یہ ایجنڈا تھا کہ حالات خراب کر کے اس ملک میں مارشل لگوایا جائے, اس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں. مارشل صاحب, میاں صاحب کا خیال ہے, لیکن ہم دوسری طرف بھی سوچنے میں کیا حرج ہے, کیونکہ پاکستان آہستہ آہستہ جمہوریت کے نام پر یہ سسٹم جو برائے نام چل رہا تھا, آہستہ آہستہ بگ گن, سٹیک ہولڈر, الیکٹیبل, بڑے ذمہ دار, بڑے انڈسٹریسٹ, ایک ایسا قسم کا بن گیا. میں اس کو لفظ چلو مافیا تو میں نہیں کہتا, لیکن یہ ہے کہ ان لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ نظام کو بچاتے ہیں. مطلب اکبر بادشاہ کے زمانے کے, مغلوں کے زمانے کے آپ بات لگا لیں کہ وہ پرگنے تقسیم کر دیتے تھے, شادیاں کر لیتے تھے, اور ایسا پھر یہ ہمارے ملک میں بھی شادی کروائی تو ہے, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رشتے ہو چکے. کوئی شوگر میں ہے, کوئی سٹیل میں ہے, کوئی زمینوں میں ہے, کوئی بیوروکریسی بھی انہی کی ہے. تو یہ تو سٹیک ہولڈر تھے, اس کو جمہوریت کہیں یا کچھ, یہ تو شکنجہ بڑا سخت تھا, اس سے کیسے عوام نکل سکتی تھی. اب یہ جس طرح کہتے ہیں وہ استعفے نہیں دے رہے, تو کیا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھی اب نظام ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے, تو جس کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکل رہا ہے.
یہ جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں یہ جونما گندم فروش ٹائپ چیز ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے دنیا میں میں ویلکم کر لوں کون سی جگہ؟ برکی صاحب کو. جی بالکل برکی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر بہت مہربانی کیونکہ آپ نے یہ ٹائم جو دیا ہے مجھے پتہ بھی چلا کہ آپ خود ڈرائیونگ کر رہے تھے آ رہے تھے پروگرام کو تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. پھر بھی میں سمجھتا آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے. ایئر مارشل صاحب بات کر رہے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں سنتے رہیے. اچھا جی ایئر مارشل صاحب. سوری ٹیپ ریکارڈر. تو بات ہو رہی تھی کہ اگر حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے جو یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں کس وجہ سے کریں گے؟ آپ کے پاس ایک الیکٹڈ حکومت ہے. الیکٹڈ کام نہ کرے تو کیا نہ کریں؟ نہیں اب کام دیکھتے نہیں. یہ آپ کا ورژن ہے نا. میں کچھ مکمل کر لوں تو پھر آپ انٹرپٹ کر لیجئے. ایک الیکٹڈ حکومت ہے آپ نے اس کو الیکشن سے ہی ہرانا ہے. اگر ان دا مین ٹائم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کام نہ کرے تو اس کے طریقے ہیں. وہ طریقہ ہے پارلیمنٹ میں اس کی گفت و شنید ہونی ہے. جب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ابھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ہے، بلاول بھٹو نے خود کہا ہے یہ، اور یہ مریم. اچھا یہ ان الیکٹڈ خاتون یا ایک ان الیکٹڈ مولوی الیکٹڈ حکومت کو کہہ رہے ہیں، اور یہ نہ جا رہے الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جا رہے ہیں جہاں ان کو جانا بنتا ہے، جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جی آپ ان کو ہٹائیں. ان کو ہٹائیں کس طرح سے؟ آپ کی اکانومی تباہ ہو چکی تھی، آپ کا کوئی پلان 2-3 سال سے آگے نہیں تھا. اب مجھے بتائیے 73 سال پاکستان کو جو ہو چکے ہیں ہم نے کتنے ڈیم بنائے ہیں اور کس کے زمانے میں بنے ہیں؟ اب پنجاب میں انہوں نے اناؤنس کیا جی کہ 5 ڈیم تو صرف راوی کے اوپر ہی بن رہے ہیں. آپ کے یہاں میجر ڈیمز 5 کے انوگریشن ان ون فارم اور دی ادر، بعض میں تو کام بھی شروع ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت فیل ہو رہی ہے. آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 18 ارب ڈالر تھا اب وہ پلس میں ہے. 18 ارب ڈالر تو آپ کا ٹوائس دی ڈیفنس بجٹ ہے. آپ کی ٹوٹل امپورٹ آئل کی جو ہے اسے ہاف ہے. آپ کہتے ہیں کچھ کام نہیں کیا انہوں نے. اب آپ کے پاس ساری دنیا میں آپ انڈیا دیکھ لیجئے، جب پہلا اٹیک آیا ہے کورونا کا تو ان کی اکانومی 23% ڈاؤن گئی تھی. اب سیکنڈ اٹیک کے اندر تقریباً 10% ڈاؤن ہے. پہلے میں آپ یو ور اپروکسیمیٹلی 1 پلس، اب آپ آ رہے ہیں -0.5، یعنی 1 کے. یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں سے بہتر ہے. یعنی وہ اس طرح تو کورونا کے زمانے پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ ان میں جب آپ پوری دنیا کی معیشت کی بات کرتے ہیں تو ان میں جو سب سے بہتر اکانومی جو چند ممالک ہیں ان میں پاکستان شامل ہے. اس کی مثال امریکن دے رہے ہیں کہ جب پاکستان ایسے کر سکتا آپ کیوں نہیں؟ حالانکہ ہمارا ڈسپلن کا پرابلم ہے، میڈیسنس کا پرابلم ہے، ڈسٹریبیوشن کا پرابلم. ان کو نہیں پتا نہیں جب آپ کہتے ہیں نا سر، یہ میں آپ کی پہلی بات پر یہ فیل ہو گئے. اگر آپ نے ان کا فیلئر کرنا ہے، ان کے پاس ایک سوئچ تو ہے نہیں کہ آج الیکشن ہو گئے میاں صاحب اور کل جناب تعلیم ٹھیک ہو جائے گی، صحت ٹھیک ہو جائے گی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا، عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گی، پولیس ٹھیک ہو جائے گا. یہ آتی ہے. 2.5 سال تو ہوئے، جمعہ 8 دن، اور آپ 74 سال کی بات کر رہے ہیں. تو اوجین ہارسز سیبلز کی بات اگر کریں جو وہ کوئی اور بات ہے ایٹلس کی گریک میتھولوجی کی. اگر آپ نے ان کا کچھ گرنا ہے تو دیکھیے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو باہر سے روکا. اب دیکھیے آپ کے پاس سرپرائز آئی سعودی عرب کی، ہمارا پرانا دوست ٹیسٹڈ، یعنی ہم نے تن من دھن وہاں لگا دیا. یعنی بیسک اصول سیاست کا کہ آپ اپنے پڑوسی، آپ اپنے ان کے اوپر کنٹرول نہیں، یہ قدرت نے دیا، جیسے ماں باپ آپ کو دیا پڑوسی، اور ہم نے اپنے پڑوسیوں کو ناراض کیا 10 پرگنا آگے جا کر، اور اب وہ کیا ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، یعنی ہمارے دشمن کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں. اب ڈپلومیٹک اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے، اللہ کرے ہو، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ملکوں کے اندر تعلقات دنوں میں نہیں خراب ہوتے. درست ہے، لیکن پاکستان کے عوام آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح ہی کام چلتا رہا. جو بھی پاکستان میں تحریک چلی ہے وہ آنے والے یہی کہتے رہے کہ یہ انہوں نے ملک تباہ برباد کر دیا ہوا ہے، اور وہ جب آئے تو پھر تیسرے نے کہا برباد کر دیا ہے. ابھی یہ مشرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ 6 روپے یونٹ تھا، تو یہ اب کہتے ہیں جی بجلی کی قیمت زیادہ ہے. وہ پچھلے دن ڈاٹا میں دیکھ رہا تھا تو 130 روپے پر بھی تیل گیا، چینی 140 روپے پر بھی گئی. حیران کن حد تک تو یہ ہے. اور اس وقت آج سے ذرا حالات اور بھی تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں 10 کا نوٹ پہ بھی نہیں نکلا تھا، یعنی 1 روپیہ 5 روپے بھی چلتے تھے. اب تو 10 کا لاسٹ نوٹ ہے.
تو وجہ یہ یہ آپ ہے کہ مشرف کہتے کے رہتے ہیں زمانے عوام کی کیا کرے, عوام آپ- تو یہ کیا کرتی ہے نہیں، ہمارے نہیں، مسائل حل کیے آپ نے جو بات کی مشرف کے زمانے کی ہے اس کے بعد کی مشرف کے دور کی بات کی. یہ بتائیے مشرف دور کے زمانے میں کیسے آپ نے 9 سال 8 سال ڈالر کو کانسٹنٹ رکھا, پیٹرول کی قیمتیں آپ نے ریزنیبل کنٹرول کی, اور آپ کی اکانومی جو تھی یہ 7% سے نیچے آئی نہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آئی ڈس ایگری ود یو. اور اس کے بعد میں جب تو یہی کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ یہ رہا ہوں جی، اس وقت اور جب زرداری صاحب آئے تو 2.5 سے اوپر آپ کی اکانومی نہیں بڑھی, اور 2% سے زیادہ تو آپ کی پاپولیشن ہے, تو آپ کا ڈیولپمنٹ ریٹ جو تھا یہ ایکچولی 0 تھا. اور اس کے بعد اگر یہ جو ابھی ریسنٹ گئے ہیں, ہاں یہ اس پر بھی آتے ہیں. میں جی، برکی سے بات کر جی رہا ہوں. برکی صاحب. برکی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اب میں اس کو کس طرح کہوں کہ پی ڈی ایم کی جو پالیسی ہے وہ تو پی ڈی ایم کے جو مین آپ نے لیڈر بنائے ہوئے اور صدر بنائے وہ نان الیکٹڈ, ان کے بھی مولانا شیرانی صاحب وہ بڑی ہیوی بس ویٹ ہیں, اور حافظ حسین احمد اور سارے لوگ, انہوں نے ان کو کہا جھوٹا آدمی ہے یہ. جب پارٹی کے اندر کہتے جھوٹا آدمی ہے تو یہ ویسٹ انٹرسٹ کے لیے تو اپنی بارگیننگ مضبوط کر رہا ہے, دونوں کو یوز کر رہا ہے, پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی, تو اس پر یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار پی ڈی ایم میں جو آپ کا لیڈر آگے جو چل رہا ہے, کمانڈر جو ہے, اس کے یہ ایلیگیشن, اس کی اپنی جماعت اس کی ٹانگوں کو پڑ جائے, تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, جو بائیڈن جو تھا واز دی الیکٹڈ پرسن ہو اسٹارٹیڈ اپوزنگ ٹرمپ اینڈ الٹیمیٹلی ون دی الیکشنز. ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی جو ہوتی ہے اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, وہ تو الیکشن آ رہے تھے نا, تو الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے. آیا ان کے پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں, وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں, ایم این اے یا سینیٹر یا ہاؤس آف ریپس کے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈر آف دا پارٹی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیڈر آف دی پارٹی, ضروری نہیں کہ وہ الیکٹڈ ہو اسمبلیوں کا. مہاتما گاندھی کو لیڈر مانتے ہیں آپ؟ مہاتما گاندھی الیکشن لڑ کے آیا تھا انڈیا میں, نمبر 1. نمبر 2, یہ جتنی نالائق گورنمنٹ ہے, میرے خیال 180-90 ملکوں میں سے یہ لاسٹ باٹم 10 میں ہوگی نالائق گورنمنٹ, جس نے ہر یہ کہاں سروے ہوا ہے برکی صاحب؟ یہ تو روزانہ آپ تو انٹلیکچوئل بندے ہیں, مجھے پتا ہے, سارا دن آپ کے بندے کہتے رہتے ہیں یہ چیز نالائق ہے. میں بتا رہا ہوں نا سر, ایل این جی نہیں مل رہی, لوگوں کے چولہے کھڑے ہیں, اپنا کراچی میں بجلی نہیں مل رہی, یہ جو کہتے ہیں ہماری دبئی تو گیس جو ہے سی این جی گیس کے جو آپ لائسنس دے کے سارے ملک میں پھیلا کے فوراً گیس کو ختم کر گئے تھے, پھر بند کرنے پڑ گئے, اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ, لوگ مر گئے. یعنی انہوں نے جس سی این جی لگایا تھا وہ بیچارہ پہلے تو کچھ ہم نے تو ہر سردیوں میں یہی حال دیکھا ہے برکی صاحب. نہیں سر بات سنیں, سی این جی کا جو کانسیپٹ تھا وہ پرویز الہی کا تھا, اور وہ سی این جی صرف لگی ہے ڈیورنگ مشرفی کا. اس کے بعد تو آج کل سی این جی کو لگا ہی نہیں رہا, نہ ہی کاروں میں لگا رہے. نمبر 1. نمبر 2, یونائٹڈ عرب ایمریٹ جس کو کھڑا کیا ہے, جس کو منہ میں نوالنا پتا ہے روٹی کھاتے کس طرح ہے, وہ پاکستان نے کیا ہے. انہیں ہمارے ویزے بند کر دیے. کورونا تو انڈیا میں ہے, 1 کروڑ آدمی, ہمارے تو 1 کروڑ نہیں ہے, وہاں تو 1,45,000 آج آدمی مر چکے ہیں, اور یہ ہمارے ابھی 10,000 کراس نہیں کیے. چلو آپ بتا دیں کہ عربوں کے ساتھ تعلقہ کیسے ہم بہتر کریں, یعنی کیا ان کے ترلے منتیں کریں؟ ہم نے شہادتیں دی مکے پر کئی دفعہ قبضہ, وہاں جا کے پوچھتے ہیں, سلام کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, حج کرتے ہیں. ہمیں منتیں ترلے نہیں کرنے چاہیے. ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں انہیں بھی پتا ہے پاکستان کا یہ جو ہے عرب کنٹریز کا یہ بحال کر رہے تھے, اس سے 2 ملین دے کے فوراً واپس مانگ ہیز ماسٹر وائس جو ہے کہ یو اے نے تسلیم کیا ہوا ہے, اب اسرائیل کو سعودی عرب بھی کرنے جا رہا ہے, تو وہ ہم چونکہ آئسولیٹڈ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں. آج ہیوی آواز آئی ہے مولانا شیرانی صاحب کو, انہوں نے کہا ہزاروں میل دور ہمیں کیا تکلیف ہے, پیٹ درد ہے, یہ تو خلاف عثمانیہ کی ملکیت تھی فلسطین, اور وہ انہوں نے تسلیم کر دی, تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ اگر آج ہم کر لیں گے نا اس کی آکوپیشن, پھر آپ کشمیر کو بھی بھول جائیں, پھر انڈین آکوپیشن اور اسرائیلی فلسطین آکوپیشن میں فرق نہیں رہے گا. جی پھر دین یو لوز اپنا جو آپ کا مورل گراؤنڈ ہے یا لیگل گراؤنڈ ہے, وہ کشمیر کو پھر آپ بھول جائیں.
अगर हम इसराइल को एक्सेप्ट अच्छा, आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सबसे पावरफुल होती है किसी भी जमात की, तो मुझे तो खुशी होती है कि भाई पीपल पार्टी में आप जैसे बड़े पुराने और बड़े सीनियर लोग भी मौजूद हैं। वैसे तो ये फैमिली क्लब होता है, तो वहाँ कौन सी चीज़ें उनको आप बताते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, नोटिस इशू कर देते हैं? आपको भी हुआ है? वहाँ क्या करते हैं, वहाँ जहाँ आप अपनी राय देते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मतलब तो ये होता है कि अपनी राय भी आवाज़, आप बड़े सीनियर लोग हैं। मिसाल के तौर पे राय जो होती है ना जी, मिसाल के तौर पे मेरी राय कुछ है, दूसरी राय कुछ है, जो कंसेंसस में ज्यादा होगी राय वो मानी जाएगी। अगर मेरी राय लेंगे फॉर एग्जांपल सीसी में कि रेजिग्नेशन देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, मेरी राय होगी कि नहीं देने चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें फायदा कोई नहीं होगा पंजाब में। तो मेजॉरिटी राय क्या है कि रेजिग्नेशन दे, तो फिर तो आपको जो नोटिस और दीवान साहब को, वैस शमीम को, इस पर क्या कहेंगे? मुझे नोटिस मिला नहीं है, अखबार में मैंने पढ़ा। अच्छा, तो क्या बात आपने की थी कि जो नोटिस मिला? आप अभी पीपल पार्टी तो सिर्फ इकट्ठे करके सिंध के इकट्ठे भी कर ले, तो आप कहते नहीं देने, इस वजह से हुआ है कोई? मैंने कहा था कि पार्टी पे जो है, पार्टी की जो है लाहौर पंजाब की पार्टिसिपेशन उस जलसे में बहुत मायूस कुन थी। पार्टी का बेड़ा ऑलमोस्ट इट इज इन क्या कहेंगे, नहीं, मुल्तान का जलसा तो आपने अच्छा कर लिया था, वो बस आप सिंध के बंदे लेके आ गए। वो साउथ पंजाब है ना। हाँ, हमारे अब डिवाइड हो गया, एक साउथ पंजाब है, एक सेंट्रल पंजाब है। साउथ में तो वैसे भी आपको पता 6-7 सीटें जितनी मिली हैं, सवाए एक राजा परवेज अशरफ। इसका मतलब ये हुआ, जो मैं समझा हूँ, इसका जवाब देना कि मैं समझा हूँ कि अगर पीपल पार्टी, आप जैसे कादावर लोग कहते हैं सिर्फ नहीं देने थी, अच्छी आवाज़ है कि अभी तो 2.5 साल पड़े हुए, सिंध हुकूमत भी मौजूद है, सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, सेनेट में आपके जो मेंबर कम हो रहे हैं, वो दोबारा यानी ज़ाहिर उनको आपको सीटें मिल जाएंगी। तो वो एक दफ़ा इलेक्शन आप पीछे मियां नवाज शरीफ की बात मान के तो बाइकआउट कर चुके हैं। अगर नहीं होता तो पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? टाइम फिश नहीं, अगर इस्तीफे ना दे तो देखो, हाँ। पीडीएम का इज ऑपोजिशन का अलायंस है। दे हैव टू कीप प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट ऑन। इस्लामाबाद क्या लेके जाएंगे? इस्तीफे नहीं लेके जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? वैसे ही चले जाएंगे। किस में जी? इस्लामाबाद जो पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च होगा, क्या लेके जाएंगे वहां? इस्तीफे नहीं पार्टियां देंगी? सर डिपेंड करता है लॉन्ग मार्च से कितना सक्सेसफुल है। अगर तो ऐसे ही हुआ छोटा मोटा, तो फिर तो उसका कोई अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगी। बरकी साहब, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। मियां हबीब साहब क्या कहेंगे बरकी साहब का? हाँ, बरकी साहब ने जी पीपल्स पार्टी के दिल की आवाज़ कह दी है। पीपल्स पार्टी वाकई नहीं इस्तीफे दे रही और ना देने चाहिए, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को पहुंचना है, क्योंकि एक तो उनकी जो है सारे सिंध से जी बिल्कुल, तो वो सिंध से तकरीबन उनके आलमोस्ट जो हैं वो सेनेटर्स मुंतखब हो जाएंगे। वो उनको तरीकाकार आता है, वो केपीके से भी 1-2 सीटें ले जाएंगे और बलूचिस्तान से भी कोई दाव मार लेंगे। तो चूंकि उनको तो फायदा है, मुस्लिम लीग नून को जो है ना वो समझ लें कि पंजाब में सिर्फ उनको जो है 3 से 4 सीटें मिलेंगी, ठीक है, और एक शायद जो है वो केपी से ले जाएं। इसके अलावा उनको तो शदीद नुकसान हो रहा है सेनेट के इलेक्शन में, जो उनकी सारी सीटें जो है वो जो खत्म हो रही हैं, वो मेरा ख्याल 18 सीटें थी शायद उनके पास। पार्टी जो है ना वो 7 सीटें उनकी, वो सारी सिंध से जाएंगे इस वक्त, तो वो 7 आराम से उनके साथ जीत जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। अगर मसलन ये बल्कि वो एक आध शायद वो केपी से ले जाएं, वो उनको ये फायदा होगा पीपल्स पार्टी को कि वो उनकी जितनी तादाद इस वक्त मौजूद है उतनी उनकी दोबारा आ जाएगी, बल्कि एक शायद इजाफा हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को है कि उनके शार्ट होके मेरा ख्याल इस दफा इलेक्शन में उनके 4 या 5 लोग जीतेंगे, इससे ज्यादा नहीं जीत सकते। 11 कोई मेरा लोग पंजाब से ही निकल जाएंगे। जी बिल्कुल निकल जाएंगे, इसी तरह ही है। अच्छा, अब सेनेट का जो इलेक्शन है ना ये बहुत अहम है, इसने पीडीएम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है सेनेट के इलेक्शन ने, इसकी सारी हवा निकाल के रख दी है। एक तो ये मैं आपको बता दूं, जो है 2.5 साल रहते हैं, कई वो स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन है, सरकारी गाड़ियां मिली हैं, वहाँ रिहायश मिली है, 6-7 लाख रुपए महीना मिलता है। तो नहीं सर, इससे अलावा मेरी आप बात सुने, 1985 के गैर जमाती इंतखाबात थे, पीपल्स पार्टी ने एक ब्लंडर किया था कि उसमें इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये कोई सियासी जमात जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि वो बाइकाट करके तो बिल्कुल घर बैठ जाए। तो फिर ये पीडीएम क्या है? फिर नहीं,
یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایکسپوز ہو گئی ہے, پی ڈی ایم بند گلی میں پھنس گئی ہے. اب آپ دیکھیے گا نہ یہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں کیونکہ آگے الیکشن آ رہا ہے, نہ یہ جو ہے وہ استعفے دے سکتے ہیں. کون سی سیاسی جماعت ہے جو کہے گی کہ میں استعفے دے کے میں سینٹ کے الیکشن سے باہر ہو جاؤں؟ تو اگر یہ ہو جاتے ہیں بالفرض, اگر یہ ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف کی تو لاٹری نکل آئے گی, ان کے تو 48 کے قریب جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے اگر یہ نہیں ہو. ماسٹر صاحب ہم نے بریک کی طرف جانا ہے, اور سوال اگلا ہم جس کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے پاکستان کی فارن پالیسی. یعنی کورونا کی موجودگی میں اسرائیل کی جو اس وقت مڈل ایسٹ کئی ملکوں نے تسلیم کیا ہے, امریکہ کا یہ نیا پریزیڈنٹ کا آنا, نئے الیکشن آنا, اور پھر یہ کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. اس لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کون سا رخ اختیار کر رہی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یو اے ای کا بھی دورہ کیا ہے, اور سعودی عرب کے سفیر عمران خان صاحب نے وزیر پاکستان سے بھی ملے ہیں. پچھلے دنوں میں جو تھوڑا سا ہم یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد یو اے ای نے کہا تھا کہ پاکستانی کا جو وزٹ ویزا بند کر دیا گیا. سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر کرونا کی ہی وجہ سے بند کیا گیا ہے تو پھر ہندوستان میں تو پاکستان سے کئی گنا زیادہ وہاں کرونا موجود ہے اور وہاں کیجویلٹی بھی زیادہ ہو رہی. ہمارا یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا ہے, ہر ملک نے اپنی ہی پالیسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ایک تھوڑا سا جذباتی ہو جاتے ہیں کہ مسلم امہ ہے, ایک ہی کہتے ہیں کہ امت ہے وہ ہر جگہ موجود ہے, ایک جسم کے حصے کو درد ہو تو پھر سب کو درد. ایسا نہیں ہے. دنیا کے تمام ممالک اپنے اپنے طور پر اس سے بھی پہلے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. مولانا شیرانی صاحب نے بالکل ببانگ دول کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے, اس سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور ہے. جب خلافت عثمانیہ جو ہے اس کی یہ پراپرٹی تھی تو انہوں نے تسلیم کر دیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مغربی جو کنارہ ہے وہاں اسرائیل کو ہونا چاہیے اور مشرقی کنارے پر فلسطین کو ہونا چاہیے. یعنی اتنا بلنٹ قسم کا بیان اگر غور دیتا تو شاید اس کے کانسیکوینسز اور ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایک عقیدت کا اور مذہبی ایلیمنٹ موجود ہے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کئی معاملوں میں ڈس ایگری کرتے ہوئے یہ بھی ساتھ بات کی ہے. تو میاں بھی اپنا ایئر ماسٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے, آپ ذرا کریں بات شروع. ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کریں بات, آپ سوال ہو گیا. دیکھیے سوال اب اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ایز اے نیشنلٹی اچھا میں ویلکم کر لوں بگیڑ صاحب کو. بگیڑ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ایئر مارشل انور محمود خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میاں حبیب صاحب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور اینکر پرسن وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ذرا ایک ایئر مارشل صاحب کی میں بات ذرا سن لوں, یا آپ اسے پہلے آپ کی طرف ہم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بگیڑ صاحب, یہ جو آج ایک دو خبریں بڑی, ایک تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مولانا شیرانی صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو غالباً پاکستان کا اور کوئی آدمی دیتا تو شاید اب تک اس کے رزلٹ اور نکلتے. انہوں نے تو اعلان کہا ہے کہ ہمارا تو اسرائیل سے ہزاروں کلومیٹر دور کوئی ایسی لڑائی بھی نہیں ہے, اور یہ جو یعنی خلافت کے عثمانیہ تھی اس کی یہ پراپرٹی تھی, انہوں نے تسلیم کیا تھا. اشارہ ان کا ترکی کی طرف تھا. اور جب سعودی عرب کی بات آتی ہے, یو اے کی آتی ہے, تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو یعنی انریسٹ ہے اس کی بھی جو تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں. کیا کہیں گے اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کس سمت پر کھڑی ہے, کچھ چل رہی ہے یا کچھ صحیح ڈائریکشن پر ہے؟ میرے خیال میں پاکستان کی قیادت کو یا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوئی حرکت کریں. سعودی عرب اور یو اے ای کا یا جو دوسرے ممالک ہیں ادھر, ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی, اور میرے خیال میں یہ بیسیکلی امریکن مووز ہیں چائنا کو روکنے کے لیے. وہ بیسیکلی پاکستان اور ایران کو روکنے کے لیے, اور اس طرح کے مووز جو ہے امریکہ سوویت یونین کو بھی روکنے کے لیے کرتا رہا. جی جی, جو اس وقت سیٹو سینٹو اور پھر بعد میں نیٹو بن گئے تھے, وہ اسی مقصد کے لیے تھے, اور میرے خیال میں اسی مقصد کے لیے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں گے اور آگے بڑھیں گے. اس میں میرے خیال میں پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ ہو چکی ہے آلریڈی. اچھا, فزیکل ایک انفراسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان میں بن رہا ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ جو کچھ حضرات ہمارے میڈیا میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں,
میرے خیال میں وہ ان حالات سے واقف نہیں ہے کہ پاکستان کا جس کو کہتے ہیں دی ڈائی ہیز بین کاسٹ، ٹھیک ہے، آلریڈی ڈیسیژن ہو چکا ہے. اور یہ ڈیسیژن کئی سال پہلے ہوا تھا جب ہم نے سی پیک کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور اس سے بہت پہلے اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی. ان بات چیت میں میرے بھی چائنیز ایمبیسڈر سے بات ہوئی تھی، اور ہماری سوچ ہی یہی تھی. ہم نے جب گوادر کو بنایا تھا تو ہم نے سوچا تھا، جی ہمیں ان چیزوں کا معلوم تھا. ہماری شاید رائٹنگ اس وقت کی پڑی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جو انٹرنیشنل ریئیکشن سیٹ ان ہوگا، جو آئے گا. برگیڈ صاحب یہ بات تو درست ہے، کیونکہ پھر کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارا اس طرح کا ہمارا سٹانس مضبوط نہیں رہتا. لیکن بات سوال یہ پیدا ضرور ہوتا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ یعنی سی پیک پر ایک مضبوط پارٹنر ہیں، لیکن صرف ڈپینڈنسی اتنی ہم نے بڑھا لی ہے کہ پھر پوری دنیا جب سی پیک کے خلاف امریکہ بھی، اب جس طرح سب کو پتہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گوادر بنا رہے تھے تو ہمیں ایک کانسیکوینسز کا پتہ تھا کہ چاہ باہر ہے، چلو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو چکے ہیں، لیکن یو اے ای ہے، ان کی بھی جو بندرگاہ ہے ان کو بھی اس سے خطرات لاحق ہیں. تو پھر کتنے دنیا کو ناراض کر کے کہاں تک اکانومی کو ہم بہتر کر سکیں گے یا کیا کریں گے؟ دراصل ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی کو ناراض نہ کریں. یہ جنگ کے کوئی اصول ہوتے ہیں، جی جی یعنی جتنے بھی ورلڈ وار یا ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل روٹ ہے، یہ انٹرنیشنل سی لینڈ ہے. یہ ایئر مارشل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ضرور اس کے اوپر زیادہ جانتے ہیں میرے سے کہ انٹرنیشنل روٹس ہوتی ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. امریکہ جو ہے وہ جہازوں کے ذریعے تجارت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اچھا. یہ جتنے بھی بین الاقوامی معاہدے کیا یہ ری رائٹ ہوں گے؟ چائنا جو ہے وہ جہازوں کے ساتھ تو کہیں نہیں چل رہا. کیا آپ اس کا جو انٹرنیشنل روٹ ہے ملاکا اسٹریٹ کا وہ آپ روک دیں گے؟ اچھا بریگیڈ صاحب، یہ جو ہم پر پریشر ہے، یعنی ہم ظاہر ہے کہ ایک بلاک میں انٹر ہو چکے ہیں، اس میں بتائیے کتنی دیر لگے گی ہمیں، یعنی ظاہر دباؤ برداشت کرتے کرتے کیا ہم اس ڈائریکشن پر جاتے ہوئے ہمارا مستقبل جو ہے وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم جو ہے پیسفل لوگ ہیں، اور میرے خیال جو چائنا کا اپروچ ہے وہ بھی پیسفل ہے. وہ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہ رہے ہیں تھرو ٹریڈ، اور ٹریڈ کو میرے خیال میں روکا نہیں جانا چاہیے. اور اگر ٹریڈ کو روکتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ امپلیکیشنز ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ کئی جہازوں کے ساتھ کہیں نہیں جا رہا، وہ اپنا ٹریڈ کرنا چاہتا ہے. اور کیا انٹرنیشنل سی روٹس بھی آپ بند کر دیں گے، یا مطلب ہے آپ بند کر سکتے ہیں. لیکن برگیڈ صاحب اس وقت جو وزیر اعظم نے اسپیشلی طور پر یونائٹڈ نیشن کے پریزیڈنٹ کو بھی اور سیکرٹری جنرل کو بھی کہا، سلامتی کونسل کو، کہ بھئی یہ جو فالس فلیگ کے لیے کافی مہینوں سے سن رہے تھے، اب غالباً ایسی انفارمیشن تو ہوں گی. بلا وجہ تو وزیر اعظم پاکستان اسپیشلی طور پر یہ نہیں کہتے کہ بھئی فالس فلیگ کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ لوگوں نے پوری دنیا سے ایڈریس کیا ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی حرکت کرنے جا رہا ہے؟ دراصل جو انڈیا کے مختلف حرکات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم مطلب کل پرسوں انہوں نے ایک یو این کے جیپ کے اوپر فائرنگ کی، لائن آف کنٹرول کے اوپر. میرے خیال میں افریقن کنٹریز جو ہیں وہ بہت کم ایجوکیٹڈ ہے. یہاں پر ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ یو این فلیگ کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں. وہاں دو بیلیجرنٹ جو بھی ہے ان کے درمیان جب یو این کی جیپ، یو این کے جھنڈا آپ کھڑا کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اور انڈیا اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک کنٹری سمجھتا ہے، کہتا ہے، اور مختلف جگہوں کے اوپر، لیکن یہ اس کی ہے کہ یو این کی جیپ کے اوپر وہ فائرنگ کرتا ہے. تو میرے خیال میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بہت غیر ذمہ وار حکومت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. یہ ذرا دوبارہ بتائیے برگیڈ، کیا کہا یہ جو موجودہ حکومت ہے؟ یہ جو موجودہ حکومت ہے ایک تو یہ فاسسٹ حکومت ہے. میرے خیال میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ نریندر مودی صاحب فیصلے کرتے ہیں،
वो नहीं फैसले करते, पीछे आरएसएस नागपुर में बैठे हुए हैं, वो फैसले करते हैं। अच्छा, और वो जो है एक दुनिया की सबसे बड़ी यानी तादाद में सबसे बड़ी जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और उनके आइडियोलॉजी में वो समझते हैं कि हम कामयाब तब होंगे कि सारे मुसलमानों को खत्म करें। ठीक है। तो ये अब लास्ट क्वेश्चन बगीर साहब कि अब यूनाइटेड नेशन को जो एड्रेस किया गया, क्या इस पर कोई तवक्को है कि हमारे ममालिक जो अक्सरियती जो दुनिया में हमारा साथ देंगे? क्योंकि ब्लॉक तो है कि वो भी बड़ा मुअस्सर है, इंडिया भी बड़ी पूरी तगोदो करता रहता है। मेरे ख्याल में हमें अपना व्यू उनके सामने रखना है। पाकिस्तान में उनके एम्बेसडर बैठे हुए हैं। ये जो यूएन में लोग नौकरी करते हैं, ये तमाम नॉर्डिक कंट्रीज, ये जो है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, वो लोग जो हैं वो ज्यादातर इनके अंदर होते हैं, ये यूएन ऑब्जर्वर ग्रुप, क्योंकि ज्यादा पहाड़ी और बर्फानी इलाके। बगीर साहब बहुत मेहरबानी, अगर आप एयर मार्शल साहब की बातें और मियां हबीब साहब की सुनना चाहें तो बगीर सवाल तो आपसे हो गया। एयर मार्शल साहब बताइए, बगीर साहब ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव इस पर अपना नोट दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, आई टोटली एग्री, उनका परसेप्शन बड़ा क्लियर है। देखिए, दो चीज़ें याद रखें, किसी भी मुल्क की किसी भी टाइम पे हिस्टोरिकली फ्यूचर पास्ट अगर आपने फॉरेन पॉलिसी को चेक करना है तो उसकी दो बुनियादें हैं। पहली फंडामेंटल इशू ये है, और ये कोई नई बात नहीं है, आपके नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और दूसरी ये है कि आपकी अंदरूनी जो पोजीशन है किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी मुल्क की, इकोनॉमी के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, इंटीरियर सॉफ्ट पावर, अनुमान जो है, सॉफ्ट पावर आपकी कैसी है। तो फिर पीडीएम क्या कर रही है? मैं कुछ कहना चाह रहा था, पीडीएम को तो बीच हटा है ना, अब जैसे हम नेशनल ग्लोबल पे बात कर रहे हैं, तो उसमें ये दो अनासर जब बनते हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी उसमें से निकलती है। अब हालत ये है कि हमारे यहाँ हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी पिछले 70 साल से 72 साल से इंडिया सेंट्रिक और कश्मीर ओरिएंटेटेड है। बीच में हमारे ही पॉलिटिशियंस आए हैं जिन्होंने कहा है कि जनाब इंडिया तो हमारा भाई है, एक लाइन है वही खाते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने अभी ये कहा है कि हम एक लाइन ले चुके हैं, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इसराइल के मतलब अपना हमारा एक स्टांस है, हमें किसी कोई लेना देना। मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, जो लाइन ले चुके हैं, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। और बल्कि इनसे पहले हमारे जो दूसरे गेस्ट आपने टेलीफोन पे लिए थे, उन्होंने कोई बात की थी, इलेक्शंस की बात की, गांधी इलेक्ट हुआ था, तो उस हिसाब से क्या कायद आज़म इलेक्ट हुए थे, सरदार नश्तर इलेक्ट हुए थे। वो बात मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ की सिचुएशन बता रहा हूँ जिनकी तारीख का ये कॉन्सेप्ट है। और उस वक्त हम लोग ग़ुलाम थे, ग़ुलामी में कौन सी कॉलोनीज़ में इलेक्शंस होते हैं, तो उसको आजकल तनाजुर में क्या कहते, तो वो गलत बात थी। तो गलत बात को सही नहीं कह सकता। आपने पीडीएम की बात की थी, ये गलत बात है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। अनइलेक्टेड लोग, मौलाना एक को लीड कर रहे हैं, बीबी एक को लीड कर रही हैं, और ये दोनों नॉन इलेक्टेड हैं। एक तो इनको अगर प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, यानी जिनको अपनी पार्टी ओन नहीं कर रही है। मौलाना के साथ क्या हुआ, आज उनकी अपनी पार्टी में एक साहब ने आके कहा जी ये तो झूठ बोलता आदमी, झूठा है जी, एग्जैक्टली। और इसमें तो आपके सवाल पे आते हैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद तो मैंने आपसे कर दी। मैं कहता हूँ अभी अगर इस वक्त हमारे ये भी एक कामयाबी है कि यूएई और सऊदी अरब में जैसा हमारे लेबर बहुत ज़्यादा मौजूद है, डॉक्टर्स भी हैं, इस तरह लोग वहाँ कम से कम वहाँ तक यानी अभी काम स्टेटस को रहे। जितना आपने फरमाया ना उतना उससे ज़्यादा इंडियंस हैं, मोटी बात तो ये है ना। अब याद रखिए उनकी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट है। आप इतना वो ना लीजिए, ये जिनकी बात कर रहे हैं उम्मा हम बात करते हैं, कोई उम्मा की बात नहीं है, उनकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है। एक अनाउंसमेंट हुई थी कि जनाब गवादर में सऊदी अरब कोई 12 अरब डॉलर की एक रिफाइनरी लगाएगा जी। उसके 3 दिन के बाद पता लगा कि 72 अरब की रिफाइनरी ये इंडिया लगा रहा है और पाकिस्तान की रिफाइनरी के नाम ही नहीं हुआ। सही। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये उम्मा की बात कर रहे हैं हम? ये बात यूएई की कर लें। ये लोग हमारे मुल्क में ऐसे आते हैं जैसे हम नाना जी के घर चले जाते हैं। जहाज आया, कभी भावलपुर के पास है, कभी चागी के पास है, कभी कहीं है।
اور اس طرح سے آپ اس طرح جا ہم سکتے ہیں. نصیحت تو نہیں کرتے، یہ نہ ظاہر ہے ہمیں ہر کوئی نصیحت مانتا ہے، جو ٹی وی چینل ایکسکیوز لگے می، ہوئے ہیں. رکیے، یہ نصیحت نہیں ہے. آپ میری بات کا جواب دیجیے. وہ لوگ جہاز اٹھا کے، جہاز یعنی پلورل میں 10-12 جہاز اٹھا کے، تمبو بھی آ رہے کہ بدو بھی آ رہے ہیں، نوکر بھی آ رہے ہیں، انہوں نے پہلے سے ان کو دیا آگے پیچھے. آپ کا ایک پاکستانی اقامہ کے بغیر آپ کا وزیر اعظم وہاں کا اقامہ لے سکتا ہے، اور وہ بڑا احسان میں کیا کہتا جا ہوں رہا اگر ہے. فالس فلیگ جو ہے جس طرح ہم چیخو پکار بھی کر رہے ہیں وہ کر دیتا ہے، Good پھر point. اس کا کانسیکوینس جس طرح یعنی ایک دوسری طرف بھی اتنا فلیش پوائنٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فالس فلیگ جو ہے اگر انڈیا نے کیا وہ اپنی رسک پہ کرے گا. ہم لوگ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو پھر پاکستان میں یہ جھگڑا ہے، یہ جو تماشا ہے، اس کو بند نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ پھر ایک بات ہے، یہ پوری قوم یکجا کے لڑے گی نا، کہ کہیں جلوس نکالے گی، خدا نہ جائے گی. خواستہ، خدا اگر انڈیا نے یہ حرکت کی. دیکھیے جب ہوا ہے تو آپ دیکھیے ہمارے حکمران کون تھے. جب بامبے میں ہوا دیٹ واز اے فالس فلیگ. ہمارے پرائم منسٹر نے اس کو مانا اور بعد میں انڈیا نے ڈکلیئر کیا کہ ان کو اپنے بندے نے کتابیں کیا بھی تھا. لکھیں گے اس کے اوپر. تو پٹھان کوٹ میں جو حملہ ہوا وہ انڈیا کے اندر سے ہوا. انڈیا نے مانا کہ وہ دیٹ واز اے فالس فلیگ. لکھنے والوں نے مانا. جی ایگزیکٹلی. اب یہ کریں گے. اب ابھینندن کا جو چکر کر رہا تھے یہ لوگ، اس کے ساتھ جو دوسرا جہاز گرا ہے جو کہ 3-4 میل ہی اندر انڈیا کے گرا ہے، اور اس کے بعد جو ہیلی کاپٹر گرا انہوں اچھا نے. ہم نے بعد میں بریگیڈ صاحب سے لینی ہے. Let them do the false flag. حبیب صاحب آپ اپنی بات کریں، کیونکہ بریگیڈ صاحب نے جو بات کی ہے، کیونکہ یہ ایئر مارشل صاحب ہیں، یہ تو ظاہر ہے بیسیکلی اس لیے پروگرام کا حصہ ہم نے رکھا کہ پی ڈی ایم انریسٹ پیدا کرے گی تو نظام تو وہ ہے جو ملک کو مضبوط کرے، ورنہ ملک کو بچانا یا ان لوگوں کو مثلا تماشا بنانے کی خود اجازت دیں. ایک تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر انڈیا نے کوئی شرارت کی تو پوری قوم یکجا ہے. وہ چھوڑ دیں، کوئی پی ڈی ایم کی کہیں بات نظر نہیں آئے گی آپ کو، نہ کوئی لوگوں نے سننی ہے بات، ڈنڈے ماریں گے اگر اس صورتحال میں انہوں نے کوئی کوشش کی تو. ٹھیک ہے، تو یہ فکر نہ کریں آپ اس معاملے میں. انڈیا کے معاملے میں نہ پاکستان کا بچہ جو ہے نا وہ یہ جانتا ہی ہے ہمارا دشمن ہے، اور اگر اس نے کوئی شرارت کی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. لوگ اگر اس وقت تو بات کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر کوئی انڈیا کی بات کرتا ہے. ایک دوسرا، اس وقت جو انٹرنیشنلی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے نا، اس میں آپ یہ سمجھیں کہ فارن افیئر میں نئی الائنمنٹ ہو رہی ہیں. اس وقت جو ہے نا دنیا تقسیم بڑی تیزی کے ساتھ تقسیم ہو رہی ہے، اور خاص کر کے یہ خطہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا بڑی تیزی سے پولیٹیکل طریقے سے ایک نئے بلاک کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. یہاں امریکہ کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے، یہاں انڈیا کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے. حالانکہ انڈیا ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہے نا، لیکن اس کے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات وہ والے نہیں رہے، اس کے بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، یہ سارے یہ ان کا آرمی چیف سعودی عرب تو یو اے سے جا چکا. نہیں، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ اس وقت آپ یہ موٹی موٹی بات یہ سمجھ لیں کہ چین کبھی پاکستان میں کسی نے یا دنیا میں تصور کیا تھا کہ رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے اہم ہو جائیں گے؟ آج ہمارے رشیا کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں. تو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے اس وقت جو ہے نا. اصل معاملہ جو ہے رشیا کی جو بات کرتے ہیں نا اس کو، وہ تو انڈیا اپنا روس جو ہے انڈیا میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ کر رہا ہے، تو کاروباری تعلقات تو دیکھیں دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ. میں ایک چھوٹا سا انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم جو تعلقات ابھی دیکھ رہے ہیں نا، ہم اس کو وہ دیکھ رہے ہیں جو آج سے 50 پہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہوئے تھے. اس وقت دنیا کی 51% ٹوٹل ویلتھ امریکہ کے اندر تھی. اب امریکہ کی اکنامک پوزیشن، چائنا انر 5 ایئرز امریکہ نمبر 2 ہوگا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو پوزیشن دی ہے، اگر ہم اس کو سنبھال سکے، آئی ٹوٹلی ایگری ود میاں صاحب کہ جو پوزیشن یہاں کی تھی، ہم نے اپنے مفادات جو ہیں یہ عرب امہ کے ساتھ کرا کے دیکھیے. اب جو ہمارا الائنس نکل رہا ہے، ایران کے ساتھ نکل رہا ہے، ترکی کے ساتھ نکل رہا ہے، روس، چائنا، یہ بہت پاورفل ہے. بریگیڈ صاحب لاسٹ کمنٹ سے ذرا پلیز دیجیے کہ اب ہمارا جو نئے بلاک میں ہمارا جو روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، یا جو ایران کے ساتھ بھی بہتر ہو رہا ہے، یہ جو نیا بلاک ہے ظاہر ہے یہ بہتر ہے، رومانس ہے ہمارا اب، یا یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا یہ مجبوری ہے ہماری؟ میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہے. یہ ہماری جغرافیہ کے مطابق ہے. مطلب ہے ہم نے کہیں موو نہیں کیا ہے، نہ یہ کوئی خیالات کی بات ہے، یہ فزیکل انفراسٹرکچر کی بات ہے. ہم نے جب اس کو بنایا تھا، یہ اس کا شروع کیا تھا، اس کے اوپر سوچا تھا، ہم نے کہا یہ اوپر سے ایک فنل کی صورت میں، اور فنل یہ ہے کہ چائنا سے ٹریڈ اس میں آئے گا،
रशिया से आएगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आएगा, और इसी नुक्ते के ऊपर, और ये बात बार बार जनरल मुशर्रफ साहब एक्सप्लेन करते रहे मीडिया में कि ये एक फनल बनेगा और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। हमने वहाँ पर खड़े होके देखा था कि यहाँ से 100 नॉटिकल माइल के ऊपर आपका गल्फ है, जिधर से आयल वो निकलता है, वहां से उसका क्या इफेक्ट होगा और इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और वो क्या करेंगे और वो क्या कर सकते हैं। ये हम पहले नेवल ब्लॉकेड हो सकते थे और हमने कहा कि हम ये बनाएंगे तो इसकी जो प्रोटेक्शन है ये ईरानियन वाटर्स में जाएगी और इस वजह से हम ब्लॉक नहीं हो सकते। इसके बाद मिलिटरीली जब हम बात करते हैं कि नेवल ब्लॉक इंडिया पहले कर सकता था, अभी इसके बाद नहीं कर सकेगा, इसलिए ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक मूव थी। और मैंने 2006 में इसके बारे में ये एक अखबार है मेरे ख्याल में न्यूज में, मैंने एक आर्टिकल लिखा था और वो अभी भी मौजूद होगा, 2006 में मैंने लिखा था। तो ये सारी चीजें सोची हुई हैं और मेरे ख्याल में इसके ऊपर ये मामूली चीज नहीं है। जो आप जिस ख्याल के पीछे एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाती है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब का मतलब ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल सही डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन बिला वजह नहीं है। इस पर बहुत ज्यादा काम किया गया है, इस पर बड़ा सोच विचार की गई है, स्ट्रेटेजी बनाई गई है, स्ट्रेटेजी अप्रूव की गई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर के लिए क्या हो सकते हैं उस पर बाकायदा गौर किया गया है। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप बेहतरीन जज आपने देखा। सूरत ये है कि इंडिया ने अगर फाल्स फ्लैग किया, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया को इसके बारे में अवेयर किया और ख़ास तौर पर उनको बाकायदा तंबीह की है कि अगर उन्होंने ऐसी बात की जो आप खामोश बैठे हुए हैं तो इसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो आपकी तवक्को से भी कहीं, मैं समझता हूँ, बड़े खौफनाक होंगे। इस दौरान पाकिस्तान में जो पीडीएम की तहरीक, जिसका कोई एजेंडा नहीं है सिवाय अपने लीडरान के करप्शन बचाने के, जिसके मतलब सारी जमातों के अंदर मैं समझता हूँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़े शिद्दत से आ रहा है और एक हैवी आवाज़ उठ रही हैं। और ये है कि उनके जो रिज़ाइन हैं वो भी आप देख रहे हैं, कभी एक रिज़ाइन आता है तो टीवी पर नशर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ भी एक काफ़ी हद तक रिजेंटमेंट मौजूद है कि ये जो पाकिस्तान में सो कॉल्ड इस किस्म की जमहूरियत है या जमहूरियत को चलाने वाले सियासी पार्टियाँ, उनके ऊपर जो उनके मुंतखब अपने तौर पर उनके सरबराह हैं ना, वो जो नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों के लिए वो अपने हवाले करके जाते हैं, जिस विरासत होती है। तो पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए कि ये लोग मुल्क के हमदर्द हैं, दोस्त हैं या दुश्मन का एजेंडा लेके आगे चल रहे हैं। आप अपने खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।